اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ فإن اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات سے گفتگو جو جاری و ساری حقوق مقام و عظمت والدین کا اسلامی تصور، اس میں آج ہم 23ویں منزل پر بحمد اللہ پہنچ گئے ہیں. ماں باپ کا رتبہ، ماں باپ کا درجہ اسلام میں، اسلام سے پہلے اسلام کی عظیم شخصیتوں کی نگاہوں میں، قرآن میں، دیگر کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں ماں باپ کی اطاعت اور خدمت کرنے میں فائدہ کیا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے میں نقصانات کیا ہیں. ان تمام منزلوں سے گزرتے ہوئے آج آپ حضرات کی خدمت میں والدین کے 80 حق، حقوق والدین میں 80 حق ماں باپ کے ہیں، والدین کے ہیں کہ اولاد پر واجب ہے کہ والدین کے 80 حقوق جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں اولاد کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں، اپنے والدین کے سلسلے میں 80 حق قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اس میں سے 40 والدین کی زندگی میں ادا کرنے واجب ہیں اور 40 ان کے مرنے کے بعد اولاد پر واجب ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین زندہ ہوں یا مردہ، ہر حال میں اولاد ان کے حقوق ادا کرنے کا پابند ہے اور ان کے حق کو سمجھے، جانے اور اس پر ادا کرنے کی کوشش کرے، چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا اس دنیا سے چلے گئے. یہ بات بار بار یاد رکھنا چاہیے. ماں باپ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، ماں باپ مومن ہوں یا کافر ہوں، ہر عالم میں ہمیں ان کی اطاعت کرنا ہے. ماں باپ زیادہ بولتے ہوں یا کم بولتے ہوں، ماں باپ ڈانٹتے ہوں یا مارتے ہوں، ماں باپ سزائیں دیتے ہوں، چڑھتے ہوں، ناراض ہوتے ہوں، کچھ بھی ہو، ماں باپ کی اطاعت واجب ہے. 40 اس دنیا میں اور 40 مرنے کے بعد ان کے حقوق ہیں. دونوں بیلنس برابر ہیں. ایسا نہیں کہ زندہ ہوں تو حقوق ادا کرے اور مرنے کے بعد انہیں بھول جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہو گیا تو اولاد کے مرنے کے بعد بھی عاق ہو سکتی ہے، یعنی والدین مرنے کے بعد بھی عاق اولاد کو کر سکتے ہیں. لہذا عاق والدین بننے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ والدین کے حق کو ادا کرنے کی کوشش میں لگا رہے تاکہ رحمت خدا سے بالکل محروم نہ ہو اور والدین کی رضاعت، ان کی رضا، خدا کی بھی رضاعت حاصل ہو جائے اور دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جائے. والدین کے سارے حقوق کو تشریح و تفصیل کیے بغیر فہرست کی صورت میں تحریر میں لایا جائے. ہر انسان اپنے والدین کے حقوق سے آگاہ ہو اور ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے. کتابوں میں ہے، تحریروں میں ہے، لائبریریوں میں ہے، لیکن یہ ذہنوں میں آنا چاہیے، گھروں میں داخل ہونا چاہیے، فکروں میں ہونا چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے. 40 حقوق والدین کی زندگی میں، 80 حقوق میں سے 40 حقوق ان کی زندگی میں ادا کرنا اولاد پر واجب ہے. انہیں 40 میں سے 10 کا تعلق زبان سے ہے. جو 40 ان کی زندگی میں اولاد کے لیے واجب ہے کہ ان کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس میں سے 40 میں سے 10 جو ہے وہ زبان سے، اور 10 کا جسم سے ہے، اور 10 کا مال سے ہے، اور 10 کا تعلق دل سے ہے.
جسم سے جو والدین کے حقوق ہیں وہ والدین کی ہمیشہ خدمت کرنا، ہر عالم میں خدمت کرنا، ضعیف ہوں تب بھی، جوان ہوں تب بھی، بیمار ہوں تب بھی، صحت مند ہوں تب بھی، اور ڈانٹے ماریں تب بھی، اور خوش خرم رہیں تب بھی، ہر عالم میں والدین کے ہمیشہ نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے والدین کے لیے اپنی انکساری کے ساتھ اپنے کاندھے کو جھکا دو، جھک جاؤ۔ والدین کی ہر قسم کی خدمت کرنا اولاد پر واجب ہے۔ نمبر 2، کمال احترام کرنا، یعنی ہر معاملے میں والدین کا احترام، ان کی بات کا، ان کے چلنے کا، ان کے رہن سہن کا، ان کے کھانے پینے کا، انہیں سونے جانے کا، ہر چیز پہ کمنٹ نہیں ہو۔ احترام وہ بھی حد اعلیٰ احترام جس سے والدین کا بلند مقام محفوظ رہے، والدین کا مقام محفوظ رہے۔ آئیں تو اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ان کے سامنے نہیں بولو، انہیں جواب نہ دو، ان سے بحث نہ کرو، ان کی پسند ناپسند کو جانو۔ والدین کے آگے نہ بیٹھیں بلکہ ان کے پیچھے بیٹھیں، ان کے آگے بیٹھنے والے والدین کے احترام کے خلاف ہے۔ والدین کے حکم کو اگر شریعت نے منع نہیں کیا ہے تو انجام دے، اور والدین کی نہیں کو اگر شریعت نے حکم دیا ہے تو انجام نہ دیں۔ صرف والدین واجبات سے نہیں روک سکتے اور محرمات کو کرنے کا حکم نہیں دے سکتے جسے اللہ نے منع کیا ہے، والدین اس کا آرڈر نہیں دے سکتے جسے اللہ نے حکم دیا ہے اسے روک نہیں سکتے۔ یہ جسم سے متعلق حق۔ والدین کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہ رکھے، کیونکہ مستحب میں اگر والدین منع کریں تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ والدین کی اجازت کے بغیر غیر واجبی سفر بھی نہ کریں۔ واجب حج ہے کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، کسی اور واجب جو ہے قصد و ارادے نیت کے ساتھ اگر کرنا ہے تو کرے، ورنہ غیر واجبی سفر بھی نہ کرے۔ اگر سفر واجب نہ ہو اور والدین منع کریں تو وہ سفر معصیت بن جاتے، گناہ گار بن جاتا۔ اگر اس میں بھی روزہ چھوٹ جائے تو ایک کفارہ نہیں بلکہ تینوں کفارہ، 60 مسکین کو کھانا کھلانا، 60 روزہ پے در پے رکھنا، اور اس کے بعد ایک غلام آزاد کرنا، اس لیے کہ یہ معصیت کا سفر ہو جاتا ہے۔ والدین آ جائیں تو ان کی تعظیم اور احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک والدین نہ بیٹھو اور ان کے قدموں میں بیٹھے رہو۔ راستہ چلتے وقت والدین کے پیچھے چلو، ہاں اگر خطرہ وغیرہ تو ان کے آگے چلو، اگر ڈر ہے، خوف ہے، کوئی مارنے آ رہا ہے، کوئی جانور ہے تو آگے جاؤ، سپہ سالار بن جاؤ، علمدار بن جاؤ، آگے رہو، ماں باپ کی حفاظت کرو، ورنہ پیچھے چلو۔ ہمیشہ محبت اور پیار کے ساتھ والدین کی طرف دیکھو، گھور کے نہیں، غصے کے عالم میں نہیں، ناراض ہونے کے بعد نہیں، چہرہ مرجھا کے نہیں یا لال کر کے نہیں، ہمیشہ محبت اور پیار کے ساتھ والدین کی طرف دیکھو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کو دیکھنے سے نور نظر میں اضافہ ہوتا ہے، اور آنکھوں کے نور بڑھتا ہے، ٹھنڈک ہوتا ہے، دل دماغ میں جو ہے وہ سکون ملتا ہے، اور عبادت ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، اور علماء کے چہرے کو دیکھنا اور والدین کے چہرے کو دیکھنا، یہ عبادتوں میں شمار ہے۔ یہ 10 چیزیں جو جسم سے متعلق تھیں، 10 چیزیں جو والدین کے حقوق ہیں۔ زبان کے متعلق ہے کہ والدین سے نرمی سے بات کرے، قل لہما قولا کریما، والدین سے ادب و احترام اور نرم زبان سے بات کرے، تون تانے اور تشنیع کے ساتھ بات نہیں کرے۔ والدین کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے، اگر ان پر اولاد آواز بلند کر دے تو ان کا دل دکھے تو آق ہو جائے گا۔ والدین کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں ہم نے آق کر دیا، اور جو آق کر دیتے ہیں اسے خدا رسول ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، اعمال صالحہ بھی نہیں۔ ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں۔ والدین کی آواز پر اگر آواز بلند کرو گے تو ان کی آواز بلند ہوگی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا اور آق کے والدین میں شمار کیا جائے گا۔ والدین سے گستاخانہ اور بے ادبانہ گفتگو نہ کرو، ورنہ والدین کا نافرمان بن جاؤ گے۔ والدین کا نام لے کر نہ پکارو، بلکہ ابو جان، امی جان کہہ کے بلاؤ، ان کے اچھے لفظوں سے بلاؤ، نام لے کے پکارنا بے ادبی ہے۔ اگر والدین
بات کر رہے ہیں تو ان کی بات کو مکمل ہونے دو، درمیان میں نہ کاٹو۔ والدین کی باتوں کو قبول کرو اور ان کی باتوں کو ٹھکراؤ نہیں، ورنہ ناجائز ہے۔ 7 جو زبان سے متعلق ہے، کسی معاملے میں والدین کو حکم نہ دو اور نہ ان کا حکمن کبھی ٹالو، ان کے حکم کو نہ ٹالو نہ منع کرو۔ کسی بھی صورت میں والدین کو حکم دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان سے درخواست کی جا سکتی ہے، انہیں آرڈر نہیں دیا جا سکتا۔ والدین کو اف بھی نہ کہو، ولا تقل لہما افن، اف تک نہ کہو، اگرچہ والدین زیادتی بھی کرے۔ اگر اف کی وجہ سے ان کا دل آزار ہو جائے، ناراض ہو جائے، تکلیف دہ ہو جائے تو یہ آق ہو جاتا۔ آق بہت بڑا ظلم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ 9 نمبر، والدین پر چیخنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے احترام اور عزت کے خلاف ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ زور سے باتیں نہ کرو، بلکہ آرام اور نرمی سے بات کرو۔ اللہ اکبر۔ زبان سے ایک حق اور ہے، 10واں کہ ادب احترام کے ساتھ ان سے باتیں کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بات ان کی شان کے خلاف ہو جائے اور انسان آنق والدین میں شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ 10 پوائنٹ جو جسم سے متعلق تھے اور 10 زبان سے متعلق، اور 10 کے حقوق کا تعلق دل سے ہے۔ والدین کا دل کے اعتبار سے کیسے ہمارے اوپر حقوق واجب ہوتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کے لیے ہمیشہ نرم دل، ان پر رحم کرنے والے ہو۔ جو والدین کے ساتھ سخت دلی کے ساتھ پیش آتا ہے وہ نافرمان پروردگار ہوتا ہے، خدا کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے اور اعمال کے ضبط ہو جانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور حقوق والدین سے نکل جاتا ہے، وہ آق کے والدین میں شامل ہو جاتا ہے۔ والدین سے دوستی برقرار رکھو، اگرچہ وہ مالی تنگی میں ہوں، ان کے پاس پیسہ نہ ہو۔ پیسہ ہو تو جو ہے پیچھے پیچھے لگ کے دوستی، ابو جان، امی جان اور کیا کیا جان، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مالی تکلیف ہے، بوڑھے چپ رہو، خاموش رہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ دنیا میں یہی ہو رہا ہے، اور پھر اس کا مکافات عمل ہوتا ہے، وہی ہم بھی برداشت کرتے ہیں جو ہم نے کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ جو والدین کے ساتھ سخت دلی کے ساتھ پیش آتا ہے وہ آق ہوتا ہے۔ والدین سے دوستی برقرار رکھو، اگرچہ وہ مالی تنگی میں ہوں اور تمہیں کوئی مالی فائدہ نہ بھی ملے، وہ کچھ بھی نہ دے رہا ہوں خرچہ پانی، یہاں تک کہ والدین کے دوستوں سے بھی دوستی رکھنے کا حکم ہے۔ جو والدین کے دوست ہیں ان کے ساتھ دوستی بناؤ۔ والدین کی خوشی میں خوش رہو، اور جب تم والدین کی خوشی میں خوش رہو گے تو وہ تم پر خوش رہیں گے۔ 4 والدین کے غم میں شریک غم رہو، والدین کے غم زدہ رہو، جس کی وجہ سے والدین تم سے راضی ہوں گے۔ والدین کے دشمنوں سے دشمنی نہ کر، کیونکہ یہ ان کی تکلیف دہ بات ہے۔ اگر والدین تم پر زیادتی کریں تو ان پر غصہ نہ کرو، اگر وہ ماریں تو ان کے ہاتھوں کو چومو، کہ کونی نہ لگا دو، ہاتھ نہ اٹھا دو کہ انہیں چوٹ لگے، یا جواب نہ دو۔ اللہ اکبر۔ یہ دل سے تعلق ہے۔ ہر چند والدین کے حقوق کو ادا کرو، پھر بھی ان کے بارے میں بالکل کوتاہی سے ڈرتے رہو کہ کہیں ہم سے کوتاہی تو نہیں ہو جا رہی۔ مشکل حل ہو جاتی ہے، ناممکن ممکن بن جاتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے میں۔ والدین کی زیادہ باتوں اور بد خلقی اور بد زبانی سے پریشان نہ ہو، بلکہ خندہ پیشانی سے پیش آؤ، اچھی طرح پیش آؤ، مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ ہمیشہ والدین کی رضایت کے حصول کا قصد دل میں رکھو کہ ہمارے والدین کیسے راضی ہو جائیں، ہمیشہ یہ کوشش رکھو، اور ان کو پریشان بالکل نہیں کرو۔ کسی عالم میں پریشان کرنا بالکل قصد و ارادے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کریں گے تو چڑھیں گے اور ڈانٹیں گے تو کیا کریں گے، ہو رہا ہے۔
دل میں والدین کے طول عمر کی آرزو رکھو کہ ہمارے ماں باپ زندہ رہیں، صحت مند رہیں، اگرچہ غربت اور ان کی بیماری اور ضعیفی سے تنگ آ چکے ہو، خدمت کرتے ہوئے کب جائیں گے کبھی نہ سوچو۔ دیکھیے یہ جو درس حقوق والدین یہ صرف احادیث کی روشنی اور قرآنی آیات اور اسلام کے دستور کے اعتبار سے بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں ورنہ ایک ایک چیز میں واقعات ہوتے، احادیث ہوتے، تبصرے ہوتے، تفسیر ہوتی اور لمبی لمبی باتیں ہو جاتی اور چھوٹی سی باتیں بہت لمبی ہو جاتی، لیکن اہل فہم کے لیے ہے، یہ صرف ایک میٹر جمع کرنے کے لیے، عقل مندوں کے لیے ایک سرمایہ ہے، اور پھر اس پر لوگ کام کریں، تبصرے کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اسے ہم کورس میں بھی رکھیں اور بچوں کی اس کی اچھی تیاری کریں، دونوں چیزیں ہیں، اولاد کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی۔ پھر اس کے بعد سوچو تربیت اولاد کیا ہوتی۔ وہ 10 حقوق جن کا تعلق مال سے ہے، مال۔ والدین کا لباس موسم اور ان کی شان کے مطابق خود تیار کر دو۔ سردی کا موسم ہو تو ان کا ایسا لباس، گرمی کا لباس الگ ہے، سونے کا لباس الگ ہے، باہر جانے کا لباس الگ ہے، ہر اعتبار سے اہتمام کرو۔ کہاں تک دیں، کہاں خرچہ کریں، ہمارے بال بچے ہیں تمہارا کریں۔ ایسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آئے، رسول خدا نے کہا اپنے باپ کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کہا میرے پاس خود ہی اتنے خرچے ہیں۔ کہا جاؤ دو، اس مہینہ میں دے دیتا ہوں، اور آئندہ تم نے نہیں دیا ہے تو دیکھ لینا۔ آئندہ پھر باپ آیا شکایت کرنے کے لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ رسول خدا نے کہا انجام برا ہوگا۔ گیا دیکھا گودام پورا گیہوں اور کھجوریں سب بدبو آنے لگی، کیڑے ہونے لگی، پڑوس لوگ جو ہے وہ رونے لگے، فریاد کرنے لگے کہ بھگاؤ، مال ہٹاؤ، بدبو آ رہی۔ اب اس کو جو ہے ہٹانے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، جو سونے چاندی زیورات تھے سب خراب ہو گئے۔ کسی طریقے سے اس نے ہٹوایا اور اس کے بعد خود فقیر نادار ہو گیا، پڑا رہا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ دیکھو آق کے والدین، جس کی دولت اس کے ماں باپ کے لیے نہ آئے کام، جس کے ہاتھ پاؤں والدین کے لیے کام نہ آئے، جس کی زبانیں والدین کے کام نہ آئے، جس کے جسم والدین کے کام نہ آئے، تو پھر کیا فائدہ؟ بیکار ہے۔ والدین کو کھانا اپنے سے بہتر کھلاؤ، کیونکہ انفاق میں سب سے مقدم والدین۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کو اچھا کھلائیں، خود روکھا سوکھا کھا لیتے ہیں، لیکن اولاد کو کیا چاہیے کہ اپنے سے بہتر اپنے والدین کو کھلائیں۔ والدین کے قرض کو اپنے مال سے ادا کرو، یہ اہم واجبات میں سے ہے۔ ہر کام سے پہلے قرض ادا کر دو۔ والدین کے سفر کے اخراجات مہیا کرو، سفر چاہے واجب ہوں یا مستحب، مثلا حج اور زیارت کا سفر کرو۔ والدین کے مرنے کے بعد والدین کے حج، نماز، روزہ وغیرہ کے انجام دہی کے لیے کسی کو نائب بنا دو یا خود انجام دے دو۔ والدین کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے تو اپنے مال سے ان کو گھر بنا کے دے دو۔ اپنا مال ان کے پاس رکھو، جب بھی والدین کو ضرورت پڑے تو وہ استعمال کریں۔ والدین کے معاملات مثلا علاج، گھر کے کام، لین دین خود انجام دو۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ والدین کے معاملات مثلا ان کا علاج کرنا، گھر کے کام کاج، لینا دینا، آنا جانا، اٹھانا پٹانا، سارا کام اولاد کو کرنا ہے۔ ماں باپ کو آرام دینا ہے، یہ مالی تعاون ہے۔ اپنے مال سے والدین کو عزت دے، یعنی جہاں بھی کار خیر ہو، خیر کا کام ہو، اس میں خرچ ہو تو والدین کے نام پہ خرچ کرو۔ یہ پیسہ مسجد کے نام پہ دے رہے ہیں، مسجد میں اپنے والدین کی طرف سے، امام بارگاہ میں دے رہے ہیں اپنے والدین کی طرف سے، صدقہ دے رہے ہیں والدین کی طرف سے۔
یہ پروگرام کرا رہے ہیں والدین کے نام سے، تو ہمیشہ نیک کاموں میں والدین کو یاد رکھو، اپنے مال والدین کا سمجھو، اپنا مال جو بھی ہے، ہم خود، ہماری باڈی، ہماری ذہن، ہماری فکر، ہماری عقل، ہمارے ہنر، جو کچھ بھی ہے ہمارے والدین کا ہے، تو اپنا مال بھی والدین کا سمجھو۔ ہم کے پاکٹ منی دے لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، کیسے ہمارا بھائی؟ کمانے لگتے ہیں تو یہ ہمارا، یہ اتنا لے لیجئے۔ جیسے والدین نے بچپنے میں اپنی اولاد کو یہ دیا تھا کہ یہ خرچہ لو، اسی طرح آج آپ کو کیا ضرورت ہے، یہ لے لو، جبکہ حکم ہے کہ ایسے دو بھی نہیں والدین کو، ایسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے والدین کو، ایسے رکھو کہ ان کا ہاتھ اوپر ہو اور اٹھا لے۔ جتنا بہترین اسلام اور مذہب ہے ہمارا، اگر اس پر غور کریں تو بہت سے کارنامے ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، جتنا والدین اٹھانا چاہیں یا خرچ کرنا چاہیں انہیں دے دو، ان کے ماتھے پر، ان کی پیشانی پہ بل نہیں آنا چاہیے کہ کاش ہوتا تو میں کرتا۔ اگر حالات اچھے ہیں اولاد کے تو والدین کو مانگنے کی ضرورت نہ ہو، ایسا رکھو کہ وہ جتنا دل چاہے اٹھا لے۔ خود ہی ماں باپ اتنے زیادہ کفایت شعار ہوتے ہیں کہ اولاد کو جو ہے پریشان نہیں ہونے دیتے، خود فاقہ، تنگ دستی، ضرورت کو مار لینا، اپنی خواہشات کو ختم کر دینا، لیکن اولاد کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بنتے۔ اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے ماں باپ کی اولاد ہی ہوتی ہے۔ لہذا ہر عالم میں ہمیں یہ 40 حق یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہماری زندگی میں ہے، مرنے کے بعد بھی 40 حق ہیں جس کا ہمیں ہر عالم میں لحاظ کرنا چاہیے، اور ان 40 حق جس کے لیے سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی بنتی ہے زندگی میں، اور اس سے بڑی ذمہ داری ہے مرنے کے بعد 40 حق۔ لہذا خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے اور یہ 40 حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہر فتنے، آفات اور بلاؤں میں سے ہمیں محفوظ فرما، عزت و کامرانی کی زندگی مرحمت فرما، لطف و عنایات الہی سے بہرہ مند فرما، سکون قلب، سکون اطمینان کی دولت عنایت فرما۔ خداوند عالم تمام مومنین کو حفظ و امان میں رکھے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے۔ ماں باپ زندہ ہیں تب بھی خدمت کرنے کی دولت دے، ماں باپ چلے گئے ہیں تب بھی خدمت کرنے کی دولت۔ اسی لیے ایصال ثواب کا پروگرام، درس و تدریس کا قرآن مجید کی تعلیم کا پروگرام، حفظ قرآن کا پروگرام، دعائیہ پروگرامز اور علوم آل محمد، معرف اہل بیت علیہم الصلاۃ کے پیغامات اس چینل کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ دعا، نماز، اعمال، ساری چیزیں سے بیان کی جاتے ہیں۔ اپنے والدین کے سلسلے میں خیال رکھیے، والدین کے لیے ایصال ثواب کرائیں، نام بھیجیں۔ انشاءاللہ آپ خود اپنے ذریعے سے اپنے گھروں میں کر لیتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن یہاں ماشاءاللہ ہزاروں میں لوگ، اور یہاں اس کے ذریعے توسل سے یہ ویڈیو نجف اور کربلا میں اور مشہد میں بھیجی جاتی، وہاں ماشاءاللہ جو ہے وہ، اور کئی چینل بھی اسے ریلیز کرتے ہیں۔ تو خاص طریقے سے اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا پروگرام کریے، نام بھیجیے واٹس ایپ پہ، فوٹو ہو تو فوٹو بھیج دیجیے، تو انشاءاللہ جو ہے اس کا بینر بنا کے ان مجلسوں کا اہتمام کیا جائے۔ اس بند کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، علوم آل محمد کا، جہاں ہم یہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہاں اپنے مرحوم ماں باپ، ان کی قبرستان نہیں پہنچ پاتے، ان کے اور دوسرے نہیں ہو سکتے، تو کم از کم یہیں بیٹھ کے بھیجیں، اس لیے کہ ماں باپ آتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، صبح تک رہتے ہیں دروازے پہ کھڑے، انتظار کرتے رہیں اب کوئی دے دے۔ خداوند عالم ہمیں اپنے والدین کو محروم نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب دنیا میں لانے والے یہ والدین کے حقوق ہیں، تو جو روحانی باپ ہیں، ہمارے امام رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہے،
ان کی ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام رضا کو راضی کر کے، ائمہ معصومین کو راضی کر کے، خدا کو راضی کر کے لطف عنایات کی زندگی حاصل کر کے ہمارے رکے کاموں کو آسان کر دے۔ میرے معبود ہمارے تمام اولادوں کو نیک صالح مطیع و فرما بردار بنائے، انہیں کامیاب کرے، اور ماشاءاللہ ابھی 77 بچوں نے جو ہے وہ مقابلے میں حصہ لیا، بڑا دل خوش ہوا۔ دین کام راہوں میں بچوں نے زبان کھولی ہے، اللہ ان زبانوں کو پاک و طیب بنائے، دین کی خدمت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ ان ماؤں اور باپوں کا بھی بہت بڑا کرم ہاتھ ہے، پروردگار انہیں بھی سلامت رکھے جنہوں نے اسے بچے تیار کیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خدا ہم سب کے چاہنے والے کو حفظ امان میں رکھے، زندوں کو، مرنے والے کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو زیارت معصومین کا شرف عنایت فرمائے۔ رب انی مغلوب فانتصر یا مولا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔